ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ناظرین و سامعین، میرے پیارے پیارے بچوں، ڈیئر youngsters and very respected elders, this is Najm Shiraz and Salwa Najm saying السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایمان ہی رمضان کی اس خوبصورت گھڑیوں میں، اس سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں، کینیڈا ون ٹی وی کے اوپر لائیو، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 19ویں سحر، اور 2 دن آج اور کل اگر زندگی ہے اور اللہ نصیب کرے تو 2 دن مغفرت کے عشرے کے اور ہیں ہمارے پاس، کہ ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ کے اپنی زندگی کی روش بدل لیں۔ صرف معافی نہ مانگیں بلکہ زندگی کی روش یعنی مغفرت with توبہ، اور اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں پوری ٹرانسمیشن میں کہ مغفرت حاصل کرنے کا پہلا سٹیپ ہے کہ پہلے روش بدلی جائے، توبہ کی جائے، پھر اپنے ایمان کو بڑھایا جائے، پھر عامل صالحاً، پھر اپنے اعمال کو کریکٹ کیا جائے، ثم اہتدی، پھر ہدایت مل جائے، سلوشن مل جائے، منزل مل جائے اس پرابلم کی، تو اس پرابلم کی مغفرت ہو گئی، معافی ہو گئی۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے اس رمضان میں کن کن چیزوں سے چھٹکارا پایا ہے ابھی تک، کیونکہ آگے نجات کا عشرہ آ رہا ہے۔ نجات ایک طرح کا رزلٹ کا عشرہ ہے کہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کہ میں نے اس رمضان میں ان چیزوں سے جان چھڑوائی ہے، غصے پہ قابو کیا ہے، گالی گلوچ پہ قابو کیا ہے، غیبت پہ قابو کیا ہے، ریاکشنری ہونے پہ قابو کیا ہے، جو بات بات پہ میں اریٹیٹ ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو ریگولرلی پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے۔ میں نے نئی سے نئی آیات یاد کرنا شروع کی ہیں جو میری زندگی میں ریلیٹ ہوتی ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اس رمضان میں کیا 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 چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اپروچ کیا ہے، کریکٹ کیا ہے، امپروو کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانان کے مطابق کہ جب ہم واقعی صوم میں ہوتے ہیں، واقعی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، واقعی اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، واقعی اچھائیوں پہ سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو ایبسٹین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میں ایک ایک چیز عبادت بن جاتی ہے۔ ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ عبادت کے طور پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ایک ایک سانس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ایون کہ سونا بھی، ہماری نیند بھی، ہمارا نفس جو ہے وہ تسبیح کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی نیت سے سوئے تھے کہ ہمیں اٹھ کر پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اور ہم سوئے بھی معافی مانگ کر تھے، تو اس دوران جو ہماری نیند ہوتی ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے دنیا اور آخرت پہ، دس لائف اینڈ ہیئر آفٹر۔ ازل سے یہی ایک کانفلکٹ چلا آ رہا ہے 2 طرح کے لوگوں میں۔ ایک وہ جو اللہ اور بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ اور مذاہب کے لوگ بھی، اور بہت سارے لوگ ہر ٹائمز میں، ان آل ٹائمز ایسے ہوتے ہیں who do not believe کہ there is life after death۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی there is no book, there is no knowledge, authentic knowledge about life after death، کیونکہ life after death وہی بتا سکتا ہے جو یا تو وہاں سے ہو کر آیا ہے، یا پھر جس نے ان دونوں کو بنایا ہے، the one who's created both، یہ زندگی اور موت اور آخرت۔ موت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آخرت کا سفر۔ تو آپ اور میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم، کیونکہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، وہ تو بہت آسان ہے۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہے انسان، نماز پڑھتا رہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارے، روزے رکھ لو، زندگی اپنی کے فیصلے، ڈائریکشن، ٹارگیٹ اپنی مرضی کے ہوں، عمرہ اور حج کر لیا جائے، چیریٹی بھی کی جائے،
اور اللہ کے توحید پر یقین بھی رکھا جائے. یہ تو بڑا آسان ہے. اصل امتحان، اصل ٹیسٹ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. اس کا نام عبادت ہے. میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عبادت کے اندر پریکٹس کرنے کی کچھ احکامات اور آیات ہیں. عبادت تو پوری زندگی کا ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کیا ڈیل کیا، کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا، بچوں کی پرورش کیسے کی، ماں باپ کو کیسے ڈیل کیا، اکانومی کو کیسے دیکھا، کیسے پیسے کمائے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس دنیا میں صرف اپنے لیے جیا یا کچھ کنٹریبیوٹ کر کے گیا. اللہ کے احکامات جو تھے، جو میری طرف نکلتے تھے، ان کو جان کر میں نے کس حد تک 70%، 60%، 80%، 90%، 20%، کس حد تک میں نے اس رسپانسبلٹی کو نبھایا. اس کا نام عبادت ہے. عبادت comes from عبد، اور عبد کا مطلب ہے غلام، جو آپ کے احکامات کو، آپ کے حکم کو فالو کرے. تو عبادت کا مطلب ہے میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور ان میں سے ایک انسٹرکشن ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ قائم کرو. اور وہ انسٹرکشن بھی اس لیے ہے تاکہ نماز میں ہم اپنی ذمہ داریوں، اپنے احکامات جو ہماری طرف آ رہے ہیں اللہ کے، ان کو یاد دہانی کروائیں اپنے آپ کو. تو نماز بھی ریمائنڈر ہے، روزہ بھی ریمائنڈر ہے، عمرہ حج بھی ریمائنڈر ہے. ہر جو پریکٹس ہے، جو پریکٹس کی عبادت ہے، وہ ریمائنڈر ہے. بٹ ایکچول نمبر کس چیز کے ہیں؟ نمبر کس چیز کے ملتے ہیں؟ لکھائی کے ملتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لکھا تھا، میں بیٹھا کیسے تھا ایگزامینیشن روم میں، ہاؤ آئی واز سٹنگ، ہاؤ گڈ مائی ہینڈ رائٹنگ واز، وٹ آئی واز ویئرنگ، اور میں نے کتنی جلدی ختم کیا. نو، نمبر یہ ہے کہ میں نے جواب کیا دیا، میں نے لکھا کیا، واٹ ڈڈ آئی رائٹ. سو اللہ کے ہاں کاؤنٹ کیا چیز ہو رہی ہے؟ مائی ایکشن، میرا عمل. روزہ تو رکھا کیونکہ روزہ ایک پریکٹس تھی، لیکن رمضان جانے کے بعد میری زندگی میں فرق کیا پڑا؟ کیا میں اچھا انسان بن گیا؟ کیا میری کمزوریاں قابو میں آ گئیں؟ کیا میری لائف کے اندر تبدیلی آئی؟ یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو عبادت جو ہے، عبادت کا مطلب ہی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور حکم دینے والا بھی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو میں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی پوری دنیا کے بیچ میں، 7.5 بلین لوگوں کے بیچ میں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے، محمد رسول اللہ، اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یعنی ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں. So we will follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he lived his life and how he did عبادت of Allah. So اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی کہ انہوں نے پہلے دن سے، جب سے اللہ نے رسالت عطا کی، جب سے قرآن کا تحفہ عطا کیا، جب سے نبوت عطا کی، آخری لمحے تک وہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتے رہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور لوگوں کو ایک سوسائٹی اور معاشرہ بنا کر، انفراسٹرکچر سسٹم بنا کر دیا. دنیا میں بھی آج ان لوگوں کی ویلیو ہے، ان کو یاد رکھا جاتا ہے، لائک قائد اعظم، رائٹ. آپ یاد رکھتے ہیں ان کنگز اینڈ کوئنز کو جنہوں نے آپ کو آزادی لے کر دی، یا جنہوں نے آپ کے ملک کو ڈسکور کیا، یا جنہوں نے آپ کی چائنیز قوم ماؤ کو یاد رکھتی ہے. اسی طرح ہر قوم کے اندر ان کے ہیروز ہیں جنہوں نے ان کو فریڈم لے کر دیا، جنہوں نے ان کو گھر لے کر دیا، ان کو زمین لے کر دی. اسی طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کلمے میں اللہ نے یہ شرط ڈال دی کہ صرف اللہ کے احکامات نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، محمد رسول اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا، بیکاز ہی از دا رول ماڈل. تو ہم 7.5 بلین لوگوں کے اندر الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات بھی مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بھی چلیں گے. تو جیسے ہی ایک مسلمان یہ اناؤنس کرتا ہے تو ہم آٹومیٹکلی یہ مان رہے ہیں
کہ we believe in this life and we believe in the hereafter that Allah is telling us. اللہ جو ہمیں آخرت بتا رہے ہیں, اللہ جو ہمیں قرآن مجید میں اپنے احکامات میں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے, اور جس کو آخرت کا نام دیا ہے اللہ نے. That's why ہم نے بچپن سے اپنی والدہ کو یہ دعا مانگتے سنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے ہمارے رب give us the best in this world. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں بھی give us the best. تو ہم وہ لوگ ہیں, پوری دنیا کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر بیسٹ کر لو, بڑا نام بنا لو, بڑا پیسہ کما لو, go to the maximum, to the fullest, utilize this life. This will not come back again. چھوٹی سی زندگی ہے, it's a short life, do whatever you can do. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, ہمیں دنیا بھی بیسٹ ہے, آخرت بھی بیسٹ ہے. Salwa, what would you say about this subject today? Oh, this is a very heavy subject, because life is the test, and we are all going to die. There's nothing truer than death. Right. There is nothing truer than death. Death is seeking you every day. We're getting closer to it, and we don't know how close. And Allah says in the Quran in Surah 67 Al-Mulk Ayat 2 that we created death and life. We created death and life in order that we might test you. Who of you is better in your actions, in deeds? So this life is very short. Life is very short. And my teacher uses this example that if you have a piece of string, this long piece of string, and you just take this little bit at the end, this is life. I mean now, dunya. And this is afterlife. So now is very little. Iceberg is another good example. Just the tip you see above the water, which looks quite big actually, but if you go under the surface, it's way bigger. So now we've got to we have to do our best to pass the test as Muslims. And every test, like in life, school, college, university, there's always a result also, right? Yes, exactly. The harder you work, the luckier you get. So test کا ہمیشہ result ہوتا ہے. If this life is a test, تو اس کا result جو ہے وہ after life ہے. That is the آخرت. So beautiful example. We're going on a short break. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ دنیا اور آخرت. Do we really, یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, do we really believe in آخرت? کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے اس کے لیے؟ ہمارے پاس کیا نالج, کیا علم, اور ہم پوری زندگی کتنا علم حاصل کرتے ہیں اس آخرت کے لیے؟ کیا ہم نے اللہ کی کتاب میں قرآن مجید کو کھول کے کبھی چیک کیا ہے کہ واٹ از آخرت؟ کیا ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ جو لائف میں گزار رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بیکاز اللہ نے قرآن مجید میں کچھ بھی چھپایا نہیں ہے. پیپر بھی آؤٹ ہے, یعنی کویسچن پیپر, اس کا رزلٹ بھی آؤٹ ہے. تو کیا ہم نے جو صبح سے شام تک جو لائف گزار رہے ہیں آج کل, گھروں میں, کاروبار, آفس, سوشل لائف, کیا صبح سے شام تک ہمارے فوکس میں آخرت ہوتی ہے؟ کیونکہ جو چیز فوکس میں ہوتی ہے وہی ہمارا ایکچوئل بلیف اور یقین اور ایمان ہوتا ہے. جیسے وی ورک تھرو آؤٹ دا منتھ, پورا مہینہ ہم ٹکا کے کام کرتے ہیں بیکاز ہمیں یقین ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو ہمیں تنخواہ ملے گی, وی ول گیٹ سیلری. So we work really hard. We don't even question. We don't ask our boss every day, will you give us salary? Will you give us salary? Because آپ کو یقین ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, سیلری ملے گی. تو صبح سے شام تک کیا ہماری زندگی میں ہمیں ایسے ہی یقین ہوتا ہے ہر کام کرتے ہوئے کہ اس کا ایک رزلٹ بھی آئے گا, اور آج بھی بلاوا آ سکتا ہے. I can be called today, tomorrow, any moment, maybe tonight, اور مجھے کل I have to face Allah. تو کیا
ہر وقت جس طرح مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں ابھی گھر جا کے افطار کروں گا, حالانکہ آئی ڈونٹ نو اف آئی کین ریچ ہوم فار افطار, آئی ڈونٹ نو, تو کیا اتنا یقین ہمیں ہر وقت ہوتا ہے کہ دیر از این آخرت؟ اس کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان ہونا, کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہمارا ایمان ہوتا ہے ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں. When we are going to a different city or to another country, we pack. ہم نے تھوڑی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے, پیکنگ کی ہوئی ہوتی ہے, ٹکٹ لیا ہوا ہوتا ہے, ویزا لگا ہوا ہوتا ہے, کپڑے شپڑے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں ایک دو مہینے پہلے سے. تو کیا صبح سے شام تک ہمارے فوکس میں آخرت ہوتی؟ while driving, while sitting in the office, while working, while sitting with kids, گھر میں بیٹھے ہوئے ہر وقت کیا ہمارے ذہن میں بیک آف مائنڈ ہر وقت ہوتا ہے کہ حساب ہے, آخرت ہے؟ The minute somebody close to you dies, the minute you witness death, maybe witness or We experience become it, so pure right away. what it does is it wakes you up. It wakes you up. Because death is the reality. And I've experienced this when my mother died, that it brings to light in your mind the inevitability of your own death. And you start thinking about your own mortality, and then you start thinking differently from day to day. تو جس طرح دنیا میں ہم ہر کام کرتے ہوئے اس کے رزلٹ پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا, آئی ایم میکنگ دس انویسٹمنٹ, واٹ وڈ بی دا ریزلٹ. تو کیا جو پورا ٹائم ہم یہاں گزار رہے ہیں بچپن سے لے کے اب تک, تو جو ہماری ڈائریکشن ہے کیا اس کے اینڈ رزلٹ کو بھی کبھی ہم نے دیکھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اپنے کلام میں, اپنی کتاب میں, جس کو ہم ہدایت کی کتاب کہتے ہیں, کیا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی ہے کہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو چیک کر لو, if it is going to be a successful life or unsuccessful life, یا بس go with the flow کہ بس جیتے رہو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاں نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, شاید بچت ہو جائے گی. Is that the approach? ایمان والوں کی اپروچ کیا تھی؟ انبیاء مومنین کی اپروچ کیا تھی؟ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قرآن مجید سے دیکھیں گے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں اس رمضان میں کیسے اپنے ایمان کو آخرت پر, آخرت کے بارے میں جان کر اپنے ایمان کے اندر اس کو ایک سالڈ انفارمیشن کے ساتھ ایمان کا حصہ بنا لیں, تاکہ ہماری نظر ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے آخرت کے اوپر ضرور ہو, تاکہ ہمارا فیصلہ آخرت کے حساب سے ہو. کم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر 7-8 بلین لوگوں کے اندر ہم وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہمارے رول ماڈل ہیں, خاتم النبیین. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں سورہ بقرہ 2 اس کی آیت نمبر 8 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی خطرناک ایک ہانٹنگ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ, اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں, من یقول آمنا, جو کہتے ہیں آمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے 4 آیات پہلے کیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے بارے میں 3-4 آیات ہیں شروع میں. اس کے بعد 2 آیات ہیں جو انکار کرتے ہیں, وہ بھی کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اب یہ جو اس کے بعد 20 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی, یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وبالیوم الآخرہ, کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں آخرت پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین, لیکن وہ مومنین نہیں ہیں. کیونکہ مومن کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جو ایمان میں پریکٹیکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں واقعی آخرت پر یقین ہے؟ آج ہم اپنے سوشل میڈیا پہ, اپنے فیس بک پہ ایک وہ لگا دیجئے سٹیٹس کہ میں اپنا کیریئر چینج کر رہا ہوں, یا اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کر رہا ہوں, یا آپ بھلے ڈیٹیل نہ دیں, آپ صرف یہ لکھ دیں کہ
آج میں سارا دن آخرت کے بارے میں سوچوں گا، یہ ہفتہ میں پورا آخرت کے بارے میں سوچوں گا، تو آپ کے دوست ہی آپ کو آپ کی زندگی عذاب کر دیں گے، کہیں گے بھائی خیر ہے، کیا ہو گیا ہے، مولوی بن جاؤ گے، اتنا ایکسٹریمسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھو، کسی کا دل نہیں دکھاؤ، اچھا انسان رہو، یہ کیا تم ایک دم اتنا زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہو؟ تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو آخرت کی فکر پڑے گی، لوگ آپ کو عجیب اس سے دیکھیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا، خیر ہے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، جوان ہو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تو یہ سب ہم نے بھی دیکھا اپنے ساتھ ہوتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان تو اناؤنس کرتے ہیں کہ we believe in Allah and we believe in hereafter۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they are not believers۔ اچھا، اب جب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، مگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے نفسوں کے، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کیا سبق ملتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، کیونکہ 1400 سال پہلے ہپوکریٹس نے یا جتنا بھی منافقین کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو ان کا دل کہیں اور ہوتا تھا، ان کی وہ سامنے نظر آتے تھے کہ بالکل مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی زندگی کی ڈائریکشن وہ نہیں تھی جو صحابہ کرام کی تھی۔ تو مجھے آج یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں بھی تو ایسی حرکت نہیں کر رہا کہ میں نام تو لے رہا ہوں، میں درود تو بھیج رہا ہوں، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، میں روزہ تو رکھ رہا ہوں، لیکن میری زندگی کی جو آؤٹ کم ہے، میری زندگی کے جو ریزلٹس ہیں، میری زندگی کے جو انویسٹمنٹس ہیں، میری زندگی کی جو ڈائریکشن اور ٹارگٹس ہیں، وہ بالکل ہی اپنی مرضی کے ہیں۔ وہ نہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو صحابہ کرام کے تھے، اور نہ ہی میں نے کبھی قرآن سے چیک کیا، نہ ہی میں نے کبھی قرآن سے ہدایت لے کے یہ ویریفائی کیا، کنفرم کیا کہ میں صحیح ڈائریکشن پہ جا بھی رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا میں اللہ کی نظر میں مسلمان ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ہم جب یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو جتنا بھی نالج ہمیں دیا جاتا ہے، all the knowledge that comes from the world, that is about this world only۔ آپ کو فزکس، کیمسٹری، آپ کو مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آپ کو سائنس، آپ کو جتنی بھی لا اور میڈیکل سائنس، جتنا کچھ بھی ہے، اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ سارے کیریئرز اس زندگی کے لیے ہیں۔ اور جب آخرت کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو، اور وہ بھی ہم بغیر سمجھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی دوڑ وہی رہتی ہے جو کسی عام آدمی کی ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس جہاں بھی آپ رہتے ہیں ذرا دیکھیے، اگر کوئی ساتھ میں چائنیز رہتا ہو، کوئی سکھ رہتا ہوگا، کوئی ہندو رہتا ہوگا، کوئی اور لوگ رہتے ہوں گے، صرف دیکھیں کہ ان کی ہماری لائف میں فرق کیا ہے۔ وہ بھی صبح آفس جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں، وہ بھی صبح ناشتہ بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گردوارہ چلے جاتے ہیں یا ٹیمپل، ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بھی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی گھر بار بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، وہ بھی جہیز دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بھی مرتے ہیں، ہم بھی مر جاتے ہیں۔ تو وہ تو گردوارہ گئے، میں نے نماز پڑھی، تو پھر زندگی کی ڈائریکشن کا کیا فرق تھا؟ زندگی کے ٹارگٹس کا کیا فرق تھا؟ کیا اسی کے لیے آئے تھے صرف؟ تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہم بھی تو وہی لائف گزار رہے ہیں۔ تو پھر یہ آخرت کیا صرف اس لیے آخرت مل جائے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور لائف میں نے وہی گزاری جو ساتھ والا گزار رہا تھا، یا آخرت کے کچھ تقاضے ہیں، اور آخرت سے پہلے دنیا میں نے کیسے گزاری، دنیا میں میرا مقصد کیا تھا، میرے ٹارگٹس کیا تھے، اس کی بیس پہ آخرت ہے۔ یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخرت کا جو مطلب ہے، عام طور پہ ہم کہتے ہیں آفٹر لائف، ہیئر آفٹر۔ آخرت کا جو مطلب ہے وہ ہے اینڈ ریزلٹ، فیصلہ، یعنی آپ کی پوری یونیورسٹی کا جو پہلے تو سیمسٹرز ہوتے ہیں، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، پھر ایک اوور آل اینڈ ریزلٹ آتا ہے کہ آپ نے کیا اس ڈگری میں کتنے نمبر لیے آپ نے۔ تو آخرت از آور آفٹر لائف وچ از دا ریزلٹ آف دس لائف۔ تو اس لائف میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے، کتنے ہم نے چیریٹی کی، اپنی جگہ پر،
لیکن ہم نے اس زندگی میں اچیو کیا کیا, کیا حاصل کیا, ہم نے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرہ بنا کر جا رہے ہیں, اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم معاشرہ بنا کر جا رہے ہیں. کیا ہم ایک گھر بنا پائے؟ کیا ہم ایک گھر کے اندر ایسے بچے ریز کر پائے جو دین کو آگے لے کر چلیں گے, جو اس دنیا کے اندر دین کی روشنی بانٹیں گے, جو اس زندگی کے اندر لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں گے, جو اللہ کے نام کو آگے بڑھائیں گے, جو لوگوں کو سٹریسز سے, پریشانیوں سے باہر نکالیں گے, جن کے گھروں میں دین پاس آن ہوگا, ان کے بچوں کے اندر پاس آن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جنریشن پیدا ہوگی. کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی کام کیا؟ تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی. اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تفصیل سے تذکرہ بھی آ رہا ہے, بٹ میں چاہتا ہوں کہ سلوہ کے ویوز بھی لیے جائیں اس کے اوپر. سلوہ, what do you think? How do you look at the akhirat before accepting Islam? What was your thinking, and now what have you learned from the Quran, that how this life and akhirat related, and how can we get both? Before Quran, before I discovered Islam, I was totally lost, to be honest. I was completely lost. I went through a phase of being atheist and not believing in anything at all. In fact, arguing with people that there is no such thing as God. And then that was when I was early teens, I would say. Right. And then as I sort of got into early adulthood, I started asking a lot of questions, because I was very into nature, and I would look at everything, and I'd study nature a lot and watch these documentaries, David Attenborough documentaries, and I would just have questions like, how did this happen? How did the stars get there? How did what is the moon and the sun and the planets? And I was really troubled. I went through a period of depression because I had no answers. I had all these questions, but I had no answers. Other people tried to answer, like Christians, Jehovah's Witnesses, various people, but I found a lot of contradiction in their answers, and I was not satisfied. But when I asked questions, and through Quran study class, and I got answers from the Quran, I found them to be very logical. A lot of issues I had inside, and problems I had with society, with things weren't sitting well with me, but everybody's doing it, but I don't feel happy doing it. Quran really confirmed my feelings about those things, and gave me a confidence that, okay, this is why I felt that way. I'm not a black sheep, that I'm trying to be difficult and don't fit in with all my siblings or whatever. So yeah, it made a big difference, and the fact that Allah has given us a reason to be here. We're not just here to have fun and then just live your life, and then if you're lucky enough you grow old and then you die and that's it. What's the point? How depressing. This is what I thought. That's a beautiful awakening again. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ آیات سے اور احادیث سے یہ دیکھیں گے کہ کیا آج ایسا کریں ہم اپنی زندگی میں کہ جس سے گارنٹی ہو جائے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور جو دعا ہم نے اللہ سے مانگی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کیا صرف وہ دعا مانگ لینا کافی تھا, یا اس دعا کا اللہ جواب بھی دے رہے ہیں, اور وہ جواب میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہمیں کیا راستہ دکھا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. یہ میرا دل, یہ میری جان, یہ میرا دل, یہ میری جان, ہے رمضان میری پہچان. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک.
مجھے اپنے یونیورسٹی کے زمانے کی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب میں بہت ڈپریشن میں تھا اور بڑا ایک ہمارا امریکہ کا ٹور ہمارے بینڈ کو مل رہا تھا اور اس کے بعد وہ کسی اور کو مل گیا اور مجھے ایسا لگا کہ بس دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ اور بس ختم ہو گئے ہم. اور میں بہت ڈپریشن میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا ایک بچپن کا دوست, اتفاق کی بات ہے پتہ نہیں کہاں سے, میں اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, ہی جسٹ شوڈ اپ. اور ہم کینٹین پہ بیٹھے بیٹھے جب اس نے مجھے اتنا ڈاؤن اور ڈپریسڈ دیکھا تو اس نے کہا کہ یار میں تمہیں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں, اور آپ یقین کریں گے کہ دیٹ واز اٹ. اس کے بعد مجھے وہ والا فیلنگ اور وہ ڈیڈ اینڈ اور اینڈ آف دا ورلڈ, کبھی وہ والی فیلنگ دوبارہ نہیں آئی. اور چاہے کتنے اور مسائل ہوئے ہوں زندگی میں, لیکن وہ جو ڈپریشن اور ڈاؤن اینڈ آؤٹ والی فیلنگ تھی وہ پھر نہیں ہوئی. تو وہ حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, دنیا میں دو چاہتے ہیں, ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت, مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو اپنے آپ کو سپرد کر دے اس پہ جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے. یعنی اگر میرے رستے پر آئے گا تو جو تیری چاہت ہے وہ بھی ہو جائے گا, اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو کہ میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو کہ تیری چاہت ہے, اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. تو میں نے کہا اللہ, میں ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ بس یہ, اور میں اتنا اللہ سے ناراض اور شکوہ اور وہ, تو میں نے اللہ سے معافی مانگی. تو دیکھیں سورہ الاسراء ہے 17, اس کی 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی عاجلہ یعنی جلدی حاصل ہو جانے والی چیز حیات دنیا کا طلبگار ہوگا, جو کہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. ہم زبان سے کتنا بھی کہتے ہیں, ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں آخرت پر یقین ہے, لیکن ہماری پوری زندگی کا سیٹ اپ, ہماری پوری زندگی کی بھاگ دوڑ, ہمارے ٹارگٹ, ہماری پوری جس چیز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے, ڈگری حاصل کی ہے, ایکسپیرینس حاصل کی ہے, وہ ساری دوڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ حیات دنیا کے لیے ہوتی ہے. یہ تو آپ ایگری کریں گے. یعنی جتنی تیاری ہم نے حیات دنیا کے لیے کی ہوتی ہے اتنی تیاری ہم نے آخرت کے لیے نہیں کی ہوتی. آخرت کے لیے ہم نے صرف نماز پڑھی ہوتی ہے, صرف روزے رکھے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی پریکٹیکل موومنٹ نہیں کی ہوتی. جبکہ حیات دنیا کے لیے ہم نے پریکٹیکل موومنٹ کی ہوتی ہے. ہم ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں, ہم امیگریشن لے لیتے ہیں, ہم بچوں کو دور بھیج دیتے ہیں اپنے آپ سے یونیورسٹی میں. اٹس آل پریکٹیکل موومنٹ بیکاز وی بلیو ان the development and establishment of this world. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو بھی دنیا کی طلب ہوگی تو ہم جو چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے, اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے, ثم جعلنا لہو جہنم, جہنم کا مطلب ہوتا ہے فائر, آگ. تو اس کا ریزلٹ میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ملتا, کیونکہ زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں تھی, اس لیے اینڈ میں آگ ملتی ہے. اور جس میں وہ رسوا اور اکیلا ہو جائے گا. یعنی اینڈ ریزلٹ جو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر صرف دنیا پہ فوکس کرو گے تو اینڈ میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اولڈ ایج سب ختم ہو گئی, دنیا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم اللہ کو بھی نہیں جان پائے, ایمان بھی گرو نہیں کر پائے, آخرت پر ویسے ہی زیادہ تیاری نہیں کی تھی, تو اب یہ سب کچھ آگ بن گیا. محتاجی بھی ہو گئی اور آس پاس آپ دنیا میں کسی کام کے بھی نہیں رہے, اور نہ ہی آپ نے کچھ حاصل کیا. جو آپ کے سکلز تھے, جو آپ کی پاورز تھیں, میں نے بڑے بڑے سپر سٹارز کو میں کیا نام لوں, میں نے بہت ہی بے بسی کی حالت میں دیکھا ہے. جب وہ اس دنیا میں تھے, زندہ تھے, لیکن ان کا وہ سکل چلا گیا تھا, ان کی وہ طاقت چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا دنیا میں نام تھا, ان کا وہ ایبلٹی چلی گئی تھی, اور وہ ہر وقت نان سٹاپ روتے رہتے تھے because they had nothing else to depend on, to get comfort from. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا طلبگار ہوگا, یعنی جس کو آخرت چاہیے ہوگی اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہوگی, محنت بھی کی ہوگی, اور وہ مومن بھی ہے, تو ایسے ہی لوگوں کی سعی یا کوشش کی قدر کی جائے گی.
یعنی اللہ نے آخرت کے لیے ایک ورڈ کا اضافہ کر دیا اور وہ ہے کوشش. دنیا کے لیے نہیں کہا کہ جس نے کوشش کی, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ دنیا کے لیے تو یہ پہلی کوشش کر رہا ہے. تو جس نے آخرت کے لیے کوشش کی اور وہ آخرت کا طلبگار بھی ہے. طلبگار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو لانگ ٹرم ریزلٹ کی فکر ہے. یعنی جو آج آپ کے ٹیکس میں سے کٹ رہا ہے تھوڑا 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 تھوڑا, آپ کو پتا مجھے پینشن ملنی ہے, اینڈ میں ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے, تو آج کرپشن نہیں کر یار, آج کیوں میں جلدی کروں, کیوں میں 2 نمبری کروں, میرا جمع ہو رہا ہے, اینڈ میں مجھے پلاٹ بھی مل جائے گا, شیک ہینڈ ہوگا, اپنا پینشن بھی مل جائے گی, عزت سے مجھے خدا حافظ کہا جائے گا, عزت سے ریٹائرڈ ہو کے گھر جاؤں گا, آرام سے پھر ٹی وی دیکھوں گا, اپنے میچز دیکھوں گا, ٹریول کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. تو چلو یار ابھی 2 نمبری نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اینڈ میں ایک ریزلٹ آنا ہے. تو جس نے یہیں سے ریزلٹ کا طلبگار ہو گیا, آخرت کا طلبگار ہو گیا, اور اس نے اس کے لیے محنت بھی کی, کیونکہ دنیا کی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے سازگار نہ ہو, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو بچانا پڑے گا, رشتوں کے اندر انصاف کرنا پڑے گا, بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو سب چیزوں کو لے کر جیسے اللہ چاہتا ہے تو محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ کو آخرت مل بھی رہی ہے اور اللہ قدر بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگلی آیت بڑی ہانٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے, چاہے صرف دنیا والے ہوں یا آخرت والے ہوں, ہماری عطا سب کے لیے کھلی ہے, ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ دنیا کمانے سے بھی کسی کو نہیں روک رہے. آج زیادہ تر بلینئرز جو ہے وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا, ایتھیسٹ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی مدد کریں گے. دنیا بھی کھلی ہے تمہارے لیے اور آخرت بھی, جو آخرت کمانا چاہے گا ہم اس کو مدد کریں گے. اب آپ اور میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, دونوں مانگو. تو جب ہم آخرت پہ فوکس کرتے ہیں تو ہماری دنیا آٹومیٹکلی امپروو ہو جاتی ہے. جب ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو آج کے فیصلے کی فکر ہو جاتی ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے اللہ کو کہ میرے بچوں کی تربیت کیسی ہوئی, تو یہ آپ کو نیند نہیں آئے گی اگر بچے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے. آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی اگر بچوں کی وہ والی پرورش نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ آنا ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آج اگر آپ نے شادی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو, اللہ کی آیات کو, اللہ کے راستے کو سامنے نہیں رکھا, اور آپ نے ایک شکل و صورت دیکھ کے یا پاسپورٹ کے چکر میں یا آپ نے کسی بھی وجہ سے شادی کر لی, تو اس کے جب رزلٹ آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طیب کے لیے طیب ہے, تو پھر دنیا بھی جنت بن جاتی ہے, کیونکہ جب 2 طیب لوگ ساتھ رہ رہے ہوں گے تو وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا, اور پھر ان کی آخرت تو آٹومیٹکلی طیب ہو ہی جائے گی. اب دیکھیں آخر میں ایک ایسی آیت دیکھتے ہیں, بہت ساری آیات ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ حیات دنیا, the life of this world is nothing but تمہارا ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا, pride کہ I am better than him, I have made more money, I am more successful, boasting, competition, boasting, مال و دولت, بچے, children. تو تمہاری حیات دنیا بس یہی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے اس کی مثال کیسے دی ہے کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک کاشتکار, ایک فارمر, وہ بیج بوتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ فصل لہلہا رہی ہے, واو ہی از ہیپی بیکاز اس کو پتا ہے کہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ فصل کو جھلستا ہوا اور کیا کہتے ہیں اس کا زوال دیکھتا ہے, اس کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے. تو اللہ نے مثال دے دی کہ دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ تم بڑا جوانی آئی اور ابھی آپ جوانی کو انجوائے کرے تو پتہ لگا کہ کمر میں پتہ لگا 35-40 کراس ہو گیا, اور اب وہ چیزیں اس طرح نہیں اٹھا سکتے, دروازے اس طرح نہیں پھلانگ سکتے, اس طرح نہیں دوڑ سکتے, اس طرح سے چیزوں کا مزہ نہیں آ رہا, ٹیسٹ بڈز وہ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ساتھ کوئی چیز چپک گئی ہے, کوئی بلڈ پریشر, کوئی یہ کوئی وہ, اینگزائٹی, آل دوز سورٹس آف تھنگس. تو پتہ لگا کہ یار اب تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو ایسے گزرے گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اب کریں کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ایک لائن میں فارمولا کیا ہے؟ تو یہ کنکلوژن ہے ہمارا کہ
کیا کریں آج ہم گھروں کے اندر اپنی زندگی میں کہ ہمیں دنیا بھی کامیاب مل جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے؟ تو دیکھیں سورہ یونس ہے 10 نمبر سورہ، 10 نمبر سورہ، اس کی 62 نمبر آیت آنورڈ اگر آپ پڑھیں، سورہ یونس 10 آیت 62 آنورڈ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خوب جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم اور رنج، انگزائٹی اور ڈپریشن نہیں ہے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، مر گئے تو کیا ہوگا، کیونکہ ایک انسان کے لیے موت اللہ سے ملاقات ہے اور ایک انسان کے لیے موت پکڑ ہے، تو دونوں کی زندگی کی سوچ کا فرق تو ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو دوست بنا لیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی قربت حاصل کر لی ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنا پروٹیکٹر بنا لیا ہے، they do not have fear، اور ان کو غم اور ڈپریشن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ الذین آمنوا، کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ کے احکامات پر، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ کے احکامات سے تقوی میں رہتے ہیں، کانشیس رہتے ہیں ہر وقت، وہ کہتے ہیں غلطی کرو ہی نہیں، اس رستے پہ جاؤ ہی نہیں جو اللہ نے منع فرمایا ہے، ٹائم ویسٹ کرو ہی نہیں، بچوں کی ہاں میں ہاں ملاؤ ہی نہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ان کو ریس کرو، کل کو یہی بچہ آج ہو سکتا ہے روئے گا، کل کو مجھے ہی دعائیں دے گا کہ شکر ہے میرے والدین نے مجھے ٹائملی مارا بھی، ٹائملی سمجھایا بھی، ٹائملی میری چیزیں بھی کانفسکیٹ کی، آج میں بند تو گیا۔ تو الذین آمنوا، یہ ایمان والے بھی ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، کانشیس بھی ہیں۔ اور آگے دیکھیے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے لیے گڈ نیوز دے دیجئے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے سٹیمپ بھی لگا دی کہ میرے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ایمان اور تقوی کے دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، اپنی مرضی کی عبادت کروں، اپنی مرضی کے راستے پر چلوں، اللہ سے کنفرم بھی نہ کروں، اللہ کی آیات پر ایمان لائے بغیر، ان پہ کانشیس ہوئے بغیر میں یہ سمجھوں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور میرا اینڈ رزلٹ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تو ایک عظیم کامیابی ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، جو ہم دعا مانگتے ہیں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا کا جواب جو دیا اللہ نے کہ تمہیں اللہ کی سرپرستی میں آنا پڑے گا، تمہارا خوف اور رنج دور کر دیں گے، تمہیں ایمان لانا پڑے گا اللہ کے احکامات پر، اللہ کی انسٹرکشنز پر، اللہ کے قواعد و ضوابط پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان احکامات پہ تقوی کانشیس ہونا پڑے گا، تو دونوں دے دیں گے، یہ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی دے دیں گے۔ سلوہ، Inshallah. any last words for What you were saying about the long-term and short term? Yes. result. I was just thinking the same thing, that there are two types of result. One is immediate and one is long-term. And everything we do in our life, it's the same. Even when you eat something, you have an immediate feeling, and then afterwards a long-term benefit to your health. Right. For example, if you're sitting in traffic, if you're sitting in your car, you don't just look at your own car. You look at 3-4 cars in front to check their brake lights are on to avoid the car crash. So if we don't really achieve anything wonderful in life without having that long-term vision, that being able to see ahead. If we just go for the quick fixes, then usually life's pretty miserable. So why aren't we doing that with life itself? Why are we just going for the temporary things which are now in the dunya, instead of looking at the long-lasting, everlasting result? اور کہیں سے بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دنیا میں ان چیزوں کو، نعمتوں کو انجوائے کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ صرف اگر لانگ ٹرم ہوگا تو ہم ڈیسپریٹ نہیں ہوں گے، ہم مرے نہیں جائیں گے، ہم جلدی حاصل کرنے کے چکر میں نہیں ہوں گے،
اور جلدی حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. We mustn't So, be hasty. yes, Man is hasty. our focus should be Allah. جب اللہ فوکس ہوں گے تو اس دنیا میں بھی فرسٹ کلاس ملے گی, آگے بھی فرسٹ کلاس ملے گی. جیسے کہ ہمارے ٹیچر ہمیشہ مثال دیتے ہیں, آج اسی مثال پر میں اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کروں گا, کہ جب آپ فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں, تو اس کا آغاز ایئرپورٹ سے ہی ہو جاتا ہے, پروٹوکول کا, آپ کی کمفرٹ کا. آپ کی لائن الگ ہوتی ہے, آپ کا لاؤنج الگ ہوتا ہے, آپ کو کھانا الگ ہوتا ہے, آپ ابھی تو اوپر گئے ہی نہیں. تو یہیں سے ہی دنیا میں آپ کا ٹریٹمنٹ بدل جاتا ہے. تو جو اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں, جو اللہ سے تقوی میں رہتے ہیں, جو اللہ سے صرف چیزیں نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے علم اور حکمت اور دانائی اور ہدایت مانگتے ہیں اس کے کلام کی, تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں. اور آٹومیٹکلی وہ یہاں سے چونکہ لائٹ جاتے ہیں, بغیر گناہوں کے, بغیر غلطیوں کے, بغیر یعنی اللہ سے معافی مانگ کر جاتے ہیں, تو وہ آگے بھی ہلکے ہوتے ہیں اور آگے ان کو اچھا ہی ملے گا. اور یہی اللہ نے اپنی اس آیت میں بھی ہمیں بتایا کہ جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہے گا, دنیا کی بشارت بھی دے دی جائے اس کو, آخرت کی بشارت بھی دے دی جائے اس کو. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہماری گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ایک مسلمان کا مقصد ہے, اور وہ کامیابی صرف تب مل سکتی ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب چیزوں سے زیادہ چیزیں دینے والے سے محبت ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ ہماری دنیا میں بھی تربیت کر دے گا, آخرت کے لیے بھی ہمیں تیار کر دے گا. وداؤٹ اللہ وی آر نتھنگ. ہم سب کے سب فقیر ہیں اللہ کے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا سوال صرف چیزوں کا نہ ہو اللہ سے, بلکہ اس کی روشنی کا, اس کی ہدایت کا, اس کے سلوشنز کا, تاکہ ہمیں راستہ مل جائے. تبھی ہم روز کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے دیجئے سیدھے راستے کی طرف, اور راستہ بھی ان کا جو انعام والوں کا ہے. تو آج سے ہم یہ پڑھیں گے نہیں بلکہ مانگیں گے اور اس کی تلاش میں رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ افطار پہ. کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ افطار پہ دوبارہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ